پیارے دوستو، آج ہم آپ سے حضرت ایوب علیہ السلام کا مکمل قصہ بیان کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش کیوں آئی اور آپ کے سب رشتہ دار حتیٰ کہ آپ کی بیویاں بھی آپ علیہ السلام کو چھوڑ گئیں۔ کیا حضرت ایوب علیہ السلام سب نبیوں میں سے زیادہ کڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں؟ اور ناظرین، اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان لعین نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کی کیا شکایت لگائی، اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ایوب کے صبر کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا انعام دیا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کرے گی بلکہ آپ کی روح میں ایک نئی تازگی اور صبر کرنے کی امید بھی دلائے گی۔ تو چلیں جی، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رسول پور ٹی وی۔ امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ آپ رومی نسل سے تھے اور آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: ایوب بن موس بن رازے بن ایس بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت مشہور پیغمبروں میں سے ہیں، اور ان کے سلسلہ نسب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت قریب ہی رشتہ میں حضرت امیس علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی طبیعت نہایت حلیم الطبع اور نیک، صالح اور اعلیٰ درجہ کے صابر تھے۔ آپ علیہ السلام کا وطن ملک شام تھا۔ افراہیم بن یوسف کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی، اور یہ ان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے بغیر وہ خود بھی کھانا نہ کھاتے تھے، اور اسی طرح سے وہ جب کوئی نیا کپڑا استعمال کرنا چاہتے تھے تو وہ پہلے مسکینوں کو کپڑا پہناتے پھر خود پہنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مال و فرزند عنایت کیے تھے، غرض یہ کہ وہ دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے، اور وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی دن رات عبادت و بندگی میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن شیطان مردود نے یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب، تیرا بندہ ایوب علیہ السلام جو اتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے جو سلوک کرتا ہے، صرف یہ دولت اور فرزندوں کے باعث ہے، کیونکہ تو نے اس کو بہت دولت اور فرزند دیے ہیں۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ تیری عبادت و بندگی کیوں کرتا، اور پھر کس طرح ثابت قدم رہتا؟ ہم اس کو اسی راستے سے گمراہ کریں گے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان کے پاس جانے کی اجازت دے دی تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا جائے۔ شیطان لعین خوش ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا تو دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ بہرحال صورت شیطان لعین نے چاہا کہ میں حضرت ایوب کو کسی طرح سے مغالطہ دوں، مگر وہ کسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کو مغالطہ نہ دے سکا۔ آخر منہ موڑ کر مردود لعین چلا گیا۔ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت و بندگی دیکھ کر تعجب کیا اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام مال و دولت، زن و فرزند پانے کے سبب تیری بندگی کرتے ہیں، اور تو نے ان کو دنیا میں ہر طرح سے آرام دے رکھا ہے، اس لیے وہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتو، اطاعت و بندگی اس کے عوض دولت کے نہیں، بلکہ وہ تو خاص میرے لیے ہے، اور جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اس کے شکر میں وہ ضرور میری بندگی کرے گا، اور وہ ہر حال میں ہماری رضا پر شاکر و صابر ہے۔ یہ بھی تم یاد رکھو کہ جس طرح وہ اس وقت میرا مطیع و فرما بردار ہے، فقیری کی حالت میں اس سے زیادہ وہ میرا مطیع و فرما بردار ہوگا۔ ناظرین، ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی نے کہا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و فرزند اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اے بھائی، اس کے عوض تو ہم اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت و بندگی بھی کرتے ہیں۔ یہ کلام حضرت ایوب کا اللہ تعالیٰ کو ناگوار اور بہت برا معلوم ہوا۔ چنانچہ اسی کلام کی پاداش میں حضرت ایوب علیہ السلام کو
زخموں کے کیڑوں کے مرض میں مبتلا کر دیا۔ اور یہ بھی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اول نقصان مال و اسباب کا ہوا اور اس کے بعد فرزندوں کی جدائی بھی ہوئی، اور پھر یکا یک یہ تمام آرام و آسائش کی چیزیں جاتی رہیں، کیونکہ ان کی اولاد تو چھت کے تلے دب کے مر گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد 40,000 بھیڑ، بکری، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، گائے، بیل، مویشی تھے، وہ سب کے سب مر گئے۔ پھر اس کے بعد پاسبانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی تو آپ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے۔ بعد فراغت عبادت الہی سے ان لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی بھیڑ بکریاں میدان میں جتنی بھی تھیں، غیب سے آگ آئی اور وہ سب کو جلا گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں کیا کروں، جس کی چیز تھی اس نے اس کو جلا دیا۔ یہ کہہ کر وہ پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک آگ آئی تو اس کے جتنے گائے بیل تھے سب کو جلا دیا۔ چرواہے نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے گائے بیل جتنے میدان میں تھے وہ سب نظر آتش غائب ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد ملازموں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اے حضرت، جتنے 1000 اونٹ آپ علیہ السلام کے تھے وہ سب کے سب جل گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا مرضی الہی یہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہی ملازموں نے آ کر کہا کہ اے حضرت، جتنے آپ کے گھوڑے تھے وہ سب کے سب مر گئے، کوئی بھی نہ بچا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو اسی میں راضی ہیں جس میں ہمارا رب راضی ہے، سوائے اللہ کی مرضی کے کوئی چارہ نہیں۔ بعد کے تمام مال و اسباب، گھر دروازے، فرش و فرش، چھت، پردے سب آگ سے جل گئے، غرضی کا کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اور اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ شعلے آگ کے ان کے سامنے آ کر گرے۔ لوگوں نے گھبرا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا اے حضرت، آپ کیا دیکھتے ہیں، اب تو کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام مسکرائے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہنوز باقی جان تو بچی ہے نا، بہرحال جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ دوسرے دن 4 بیٹے 3 بیٹیاں معلم صاحب کے پاس پڑھتی تھیں۔ اتفاقاً معلم صاحب کسی کام کو مکتب سے باہر گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکے و لڑکیاں چھت کے گرنے سے دب کر مر گئے۔ حضرت معلم صاحب نے جا کر حضرت ایوب سے عرض کی کہ اے حضرت، آپ کی اولاد سب کی سب چھت گرنے سے دب کر مر گئی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سب شہید ہوئے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک بات بہت ضروری بتاتے چلیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام غرض و زن، فرزند، مال و متاع، گھر بار سب جاتا رہا، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ غم فرزندہ سے صبر کرتے اور اپنی بیوی کو سمجھاتے اور یہ کہتے تھے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ پھر ایک ہفتہ کے بعد حالت نماز میں ہی ان کے جسم میں ایک پھپھولا پڑا اور پھر اسے زخم پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت سڑ کے کیڑے پڑ گئے، اور باوجود اتنی سختی، تکلیف اور پریشانی کے پھر بھی اللہ کی عبادت و بندگی میں سستی نہ کرتے تھے، بلکہ اور زیادہ عبادت میں مصروف رہتے، اور اسی حالت میں درجہ بدرجہ خرابی ہوتی گئی کہ ایک ہی جگہ پر پڑے رہتے تھے، اٹھنے بیٹھنے ہلنے جلنے کی طاقت نہ تھی۔ اسی طرح 4 برس تک زی فرش رہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں بھی کیڑے پڑ گئے تھے۔ خواہش و اقربا، اپنے بیگانے محلے والے ان سے نفرت کرنے لگے، سب رشتہ دار چھوٹ گئے۔ آپ علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، وہ بھی متعلقہ ہو گئیں۔ صرف ایک بیوی جس کا نام رحیمہ تھا، وہ بہت نیک بخت تھی، وہ ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی، اور انہوں نے حضرت ایوب سے کہا کہ جس طرح میں آپ کی صحت و تندرستی میں اور دولت و نعمت کھانے پینے میں شریک حیات تھی، اب اس مصیبت میں بھی انشاءاللہ ہر وقت آپ کی شریک حیات رہوں گی، اور آپ کی خدمت جہاں تک ہو سکے گی کروں گی،
اور جو کچھ رنج و مصیبت ہوگی اس کو برداشت کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں میری نجات کا سبب ہوگا۔ اسی پریشانی و مصیبت میں 7 برس گزرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی مرض میں تقریباً 18 سال گزرے، یعنی ان کے تمام بدن کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے اور ان زخموں کی بدبو کی وجہ سے محلہ میں نہیں رہ سکتے۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو ایک بات بتانا بہت ہی ضروری ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو محلے کے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ یہ محلہ چھوڑ جائیں، اگر آپ اسی محلے میں رہے تو ہمیں بھی اس بات کا ڈر ہے کہ خدا نخواستہ اگر ان کی بیماری ہم میں سرایت کر گئی تو ہم سب بھی اسی مرض میں گرفتار ہو جائیں گے۔ ان وجوہات کے سبب حضرت ایوب علیہ السلام کو اس کے قریہ میں رہنے نہ دیا اور کسی رشتہ دار نے بھی نہ پوچھا۔ صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بیوی جن کا نام رحیمہ تھا اور 2 شاگرد ان کے پاس رہے۔ ان لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جا کر رکھا۔ بس یہ حالت دیکھ کر بہت روتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ، ہماری سرداری کہاں گئی؟ زن و فرزند میرے عزیز و قارب کہاں گئے؟ آج کوئی کام نہیں آتا مگر صرف تو ہی میرا مالک اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خرابی میرے اندر ہے کہ لوگ اپنے گاؤں سے مجھے دور کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے اٹھا کر تیسرے گاؤں میں رکھا تو وہاں کے لوگوں نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا تو نفرت کرنے لگے اور پھر اپنے گاؤں سے بھی نکال دیا۔ آخر دونوں شاگردوں نے ان کو ناچار ہو کر ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کے سائے تلے رکھا اور وہ دونوں شاگرد چند روز کے بعد واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صرف ان کی بیوی رحیمہ ان کی خدمت میں رہیں۔ کہتے ہیں کہ بی بی رحیمہ ہر روز حضرت کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ کر محلے میں جا کر محنت و مشقت کر کے اور جو کچھ ملتا وہ لا کر کھلاتی اور پھر دست و بستہ خدمت میں رہتی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیوی رحیمہ اپنی عادت کے موافق گاؤں میں نکل گئیں کہ کچھ محنت و مشقت کر کے اپنے معذور شوہر کو کھلائیں۔ اس دن ان کو کسی نے بھی مزدوری میں نہ بلایا۔ آخر شام کے وقت نہایت حیران پریشان مایوس ہو کر اپنے دل میں کہنے لگیں کہ آج خالی ہاتھ کس طرح شوہر کے پاس جاؤں گی اور ان کو کیا کھلاؤں گی؟ خدایا آج مجھ کو کہیں سے کچھ دے۔ یہ کہہ کر وہ ایک کافرہ عورت کے پاس گئیں۔ سوال کیا کہ اے بی بی، مجھ کو آج کھانے پکانے کو کچھ نہیں ملا ہے، تم مجھ کو کچھ دے دو تاکہ میں اپنے شوہر کی جا کر خبر لوں، کیونکہ وہ شدید مرض میں مبتلا ہے۔ اس کو کھلاؤں گی، جو کل مزدوری ہوگی اس میں ادا کر دوں گی۔ وہ کافرہ عورت بولی کہ کل میرا کچھ کام نہیں ہے مگر تیرے سر کے بال مجھ کو بہت پسند آئے ہیں، تھوڑے سے کاٹ کر مجھ کو دے جا، تب تجھ کو کھانے کے لیے کچھ دے دوں گی۔ بی بی رحیمہ یہ سن کر رو پڑیں اور نہایت عاجزی و انکساری سے کہنے لگیں، اے بی بی، اس بات سے مجھ کو معاف رکھ، میرا شوہر بہت زیادہ بیمار ہے، اس میں کچھ بھی طاقت نہیں، بجائے کہ وہ عصا کے چلے میرے بالوں کو پکڑ کر نماز کے لیے اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ آخر بہت سمجھایا لیکن اس کافرہ عورت نے ایک بات بھی نہ مانی اور بی بی رحیمہ نے نہ چاہ کر اپنے سر کے بال کاٹ کر اس کافرہ عورت کو دے دیے اور پھر اس کافرہ عورت سے اپنے شوہر کے واسطے کھانے کو لائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری جو تھی وہ ان کے اوپر اس طرح حاوی ہو گئی تھی کہ امام سدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم سے گوشت جڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈالتی تھیں۔ جب ایک طویل عرصہ اسی حال میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ زوجہ محترمہ یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوئیں، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اجرت سے ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندوبست کرتی تھیں۔ بہرحال دوستو،
इस तरह दिन गुजरते रहे। उनकी खिदमत गुजार और वफाशार बीवी के लिए भी हालात खटन से खटन तर होते जा रहे थे और खुद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के अपने ख्वाहिशो कारब भी उनकी सख्त आजमाइश और बीमारी वगैरह को देखकर उनसे सख्त बेगानगी बरतने लगे, जो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम पर बड़ी शाक गुजरने लगी। बिल आखिर वो बारगाह इलाही में खूब गिड़गिड़ाए और सेहतो शिफा की दुआ की। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उस चश्मे साफी से गुस्ल करने का हुक्म दिया जो उनकी एड़ी मारने से जारी हुआ था। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को शिफा अता फरमाई तो अल्लाह ताला ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास पहना दिया। आप सेहतमंद होकर जन्नती लिबास पहनकर एक तरफ बैठ गए। आपकी जोजा मोहतरमा आई तो पहचान न सकी, बोली ए अल्लाह के बंदे, यहाँ जो बीमार था वो कहाँ गया? कहीं उसे भेड़िए तो उठाकर नहीं ले गए? उन्होंने इस तरह की कई बातें की तो आपने फरमाया तेरा भला हो, मैं ही अयूब हूँ। उन्होंने कहा मुझसे क्यों मजाक करते हैं? आपने फरमाया तेरा भला हो, मैं ही अयूब हूँ, अल्लाह ने मुझे मेरा सही जिस्म दोबारा दे दिया है। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको वही माल वही बच्चे दोबारा दे दिए जो ले लिए थे और उस कदर मजीद भी अनायत फरमाए। वहब बिन मनबा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही नाजिल फरमाई, मैंने तुझे तेरे अहलो अयाल और माल दोबारा दे दिए हैं और साथ इतने ही और दे दिए हैं। अब उस पानी से गुस्ल कर ले, तुझे शिफा हो जाएगी और अपने साथियों की तरफ से कुर्बानी पेश कर और उनके लिए मगफिरत की दुआ कर, क्योंकि उन्होंने तेरे मामले में मेरी नाफरमानी की है। लेकिन सही बात यह है कि अल्लाह ताला ने उनके बदले में और अहलो अयाल अता किए और उससे एक गुना ज्यादा भी दिए। जिस तरह मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह का मनकूल है कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को सेहत अता फरमाई तो आप पर सोने की टिड्डियों की बारिश कर दी। आप उन्हें हाथों से पकड़ पकड़ कर कपड़े में डालने लगे। आपको निदा आई, ए अयूब, क्या आप अभी तक सैर नहीं हुए? आपने अर्ज किया, या रब, तेरी रहमत से कौन सैर हो सकता है? हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अयूब अलैहिस्सलाम कपड़े उतार कर गुस्ल फरमा रहे थे कि सोने की टिड्डियों का एक झुंड आप पर आ गिरा। अयूब अलैहिस्सलाम ने मुठ्ठियां भर भर कर कपड़े में डालने लगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आवाज दी, अयूब, क्या मैंने तुझे इससे मुस्तगना नहीं कर दिया जो तू देख रहा है? उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ या रब, लेकिन मैं तेरी बरकत से मुस्तगना नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, आपने सुना और देखा, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और अल्लाह ताला का हर हाल में सब्र और शुक्र किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी हर मुश्किल वक़्त में, हर मुश्किल घड़ी में सब्र का दामन ना छोड़ने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय हमें आइंदा मज़ीद बेहतर मवाद पेश करने में मदद देती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये सच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अपना और अपने साथ वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।